شوہر جو ہے نا اپنے رشتہ دار کو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے. شوہر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ دار کو اپنی بیگم کے ساتھ. تو یہ بات خوب سمجھ لو کہ نہ بیوی اپنے کسی رشتہ دار کو شوہر کی پرمیشن کے بغیر شوہر کے پاس رکھ سکتی ہے, اور نہ شوہر اپنے کسی رشتہ دار کو بیگم کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر میں. بولو بھائی, کسی بھی طرح سے آپ کی وائف کی پرائیویسی میں کوئی بھی دخل اندازی ہو رہی ہے یا اس کو پردہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ بیگم کی پرمیشن کے بغیر, بولو بھائی, نہیں رکھ سکتے. والدین رہیں گے ساتھ, والدین رہیں گے, لیکن اس صورت میں کہ آپ کی بیگم کا بالکل ایک الگ روم ہو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسا انتظام ہو کہ جہاں اس کی پرائیویسی میں آپ کے والدین بھی زبردستی کی مداخلت, بولو بھائی, نہ کر سکیں. ایک بات. نمبر 2, والدین بھی اس شرط کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ والدین اس کو بلا وجہ ٹارچر نہ کرتے ہوں. اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگرچہ میں نے بیگم کو گھر میں الگ روم لے کے دیا ہوا ہے, الگ اٹیچ باتھ روم, سب پرائیویسی ہے اس کی, اس کے باوجود میری اماں بار بار گھس گھس کے اس کو ٹینشن دیتی ہیں, جو کہ بعض امائیں دیتی ہیں, وہ جو یہاں بیان نہیں سن رہی اور نہ کبھی قیامت تک سنیں گی, وہ بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہی ہیں, تو بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ بیگم کو اپنی اماں سے, بولو بھائی, الگ رکھیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ شادی ہو کے جب آئی ہے تو ٹینشن لینے کے لیے نہیں آئی, وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے نکاح رکھا ہے خوشیوں کے لیے, ٹینشنوں کے لیے نہیں رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. بعض دفعہ بہو بھی پریشان کرتی ہے اماں کو, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, الٹا بھی تو معاملہ ہوتا ہے. تو بہو بھی پریشان کر رہی ہو نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ بیگم کو الگ گھر میں رکھا جائے. جوائنٹ فیملی کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اکٹھے رہنے میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہوتی, یہ تو سمجھ لو. اگر اکٹھے رہ سکتے ہو تو سب سے بہتر کیا ہے؟ بچے بڑے اچھی طرح سے پلتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اکٹھے رہنے کے لیے کچھ اصول ہیں, دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے, برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے. یہ برداشت مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی. اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ یہی دیتے ہیں آج کل کہ بھائی بہو کو لے کر الگ گھر میں آؤ, ابا اماں کے گھر میں بہو کو لانے کی ضرورت نہیں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شادی سے پہلے الگ گھر کا انتظام کرو. آپ کی بیگم وہاں آئے گی, اس گھر میں نہیں آئے گی. ابا اماں کو وہاں لے کے جاؤ, یا پھر بہو کو لے کر آؤ ابا اماں کے, وہ درخشن کروانا کہتے ہیں اس کو, درخشن کروانا ہے, درخشن کرواؤ ان کے, اور کیا ہوتا ہے, پرمپرا کرواؤ, یا جو بھی ہوتا ہے, ان کو لے کر آؤ, پھر اماں سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ, یا آپ کی بہو ہے. اس سے پہلے کہ پھڈا شروع ہو فوراً اس کو کہاں بھیج دو؟ محبت سے جب تک باتیں ہونی, جہاں دیکھو کہ تھوڑا سا معاملہ کیا ہونے لگا ہے, 1 منٹ مولوی صاحب بیٹھ جائیں ابھی یار, کوئی بات, جہاں دیکھو کہ معاملہ کیا ہونے لگا, حساسیت کی جا رہا ہے, فوراً بیگم کو بولو کہ وہ ضروری کام ہے, کوئی بھی بہانہ کر کے ٹوپی کر کے اس کو الگ گھر. تو اس لیے اللہ نے اگر وسائل دیے تو خود کہاں بیگم کو رکھنا چاہیے. اب والدین غصہ کرتے ہیں, ہم کیا, ہم نے تو پال پوس کے بچے کو جوان کیا, ہم سے ہمارا بیٹا الگ ہو گیا. بھائی قیامت تک کے لیے کبھی الگ نہیں ہو رہا, وہ نہیں بچھڑ رہا آپ سے, آئے گا, ملاقات کرے گا روزانہ. اگر سب اکٹھے رہتے تو ہم وہیں رہتے اب جہاں آدم اور حوا علیہ السلام رہا کرتے تھے. وہ تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں آئے تھے, تو پوری دنیا اللہ نے بھر دی نا, اس لیے تو بھری ہے کہ شادی کر کر کے الگ ہوتے گئے. اگر انہی کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو کتنا بڑا بنگلہ ہوتا آج آدم علیہ السلام کا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو بھی الگ نہ ہونے دیتے اگر آدم علیہ السلام. تو یہ تو فطرت ہے, نیچر ہے. تو اس لیے بھائی افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے, فساد سے بچنا چاہتے ہو تو الگ گھر کا انتظام پہلے کرو اور شادی بعد میں کرو, بیگم کو وہاں لے کر آؤ. اس میں ابا اماں اگر غیرت کے بھی تانے دیتے ہیں تو ابا اماں کا دل سے احترام کرو, کیونکہ بعد میں جب لڑکے نکلو گے نا, اس وقت جو بغیرتی کے تانے ملیں گے, اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے تانے برداشت کر کے الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, بعد کے بڑے تانوں سے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی بہت ہی اچھا خاندان ہے, آپ کی اماں بڑی برداشت والی ہیں, بہت پیاری اماں ہیں, جو سب کی امائیں ہوتی ہیں, آپ کی اس سے بھی زیادہ ہیں, تو پھر اور بہو بھی ایسی مل گئی جو بالکل کیا ہے, ایلفی لگا کے گھر سے آئی ہے, یا گونگی ہے, بولتی نہیں ہے. گونگیوں میں بڑے پھٹے ہو رہے ہیں,
ابھی کیس آیا میاں بیوی کی لڑائی نا, میرے پاس آیا نا کہ یار ان کا جھگڑا ہے, میں نے کہا مسئلہ بتاؤ, اب وہ اشارے کر رہا ہے یوں کر کے, عورت بھی اشارے, میں نے کہا یہ پٹا کیسے ہوا ان کے درمیان یار دونوں گونگے ہیں. انہوں نے کہا کمبخت اتنا لڑتے ہیں, دونوں گونگے ہیں, لڑکا بھی اور لڑکی بھی, لیکن سارا دن لڑتے رہتے, میری طلاق ہو گئی ان میں. میں نے کہا یار اب تو گونگوں پہ بھی اعتماد ختم. تو جس نے لڑنا ہوتا ہے نا, تو ایسی بہو ہو جو ایلفی لگا کے آئی ہو, اور ساس بھی اتنی نیک ساس کہ وہ بہو کو اپنی سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی ہو, تو پھر ساتھ ہی رہنا چاہیے. ساتھ رہنے کی برکتیں, اور ایسے خاندان ہیں الحمدللہ, میں جانتا ہوں ایسے خاندان ہیں, بڑی اچھی خاندانی ساس ہے. اور میری اپنی والدہ الحمدللہ ایسی تھی کہ ہم سب بھائیوں کی زوجات چاہتی تھی والدہ کے ساتھ رہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, سب چاہتی تھی کہ ہم والدہ ہمارے ساتھ رہیں. تو اللہ نے ہمیں ایسی ماں عطا فرمائی تھی جو بہوؤں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تھا کہ ساری بہویں چاہتی تھی ان کے ساتھ رہیں. تو ایسی اور بھی بہت سے لوگ ہیں, صرف ہم ہی نہیں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی مائیں اتنی برداشت والی ہیں, اتنی اچھی ہیں, اور بہویں بھی پھر ان کو ایسی مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسی اچھی اچھی پیاری پیاری بہویں مل جاتی ہیں, بڑی خاندانی قسم کی, تو پھر تو اکٹھے رہیں. لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ اچھی ہوگی تو یہ ظالم ہو جائے گی, یہ اچھی ہوگی تو وہ ظالم. اس لیے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, فرمایا جب میں بالغ ہوا, میری شادی کا وقت آیا, میرے ابا نے الگ گھر کا انتظام کیا, بولا بہو اس گھر میں آئے گی, اس گھر میں نہیں ہے. ابا ایسے سمجھدار ہونا چاہیے. میں نے بھی سوچا ہوا میرے بیٹے جوان ہوں گے, میں بولوں گا بیٹا بہو اس گھر میں, پہلے سے میں نے سوچا ہوا یہاں نہیں آئے گی, یہاں نہیں ہے. میں پھڈے گھر میں بیٹھ کے امپائر بن کے, پہلے مسائل کم ہے, ساس نے کیا بولا, بہو نے کیا بولا, اس نے کیا بولا, اس نے کیا بولا, پاگل ہو جاتا ہے بھائی آدمی ان چکروں میں یار, اور بھی غم ہے زمانے میں. تو میرا ارادہ یہی ہے, بچے والے ہوں گے بھائی, جس نے شادی کرنی ہے الگ گھر کا انتظام کرو, ورنہ صبر کر کے آرام سے, میں اس گھر میں نہیں آنے دوں. میرا تو اپنا یہ نظریہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرا اپنا یہ نظریہ ہے. وہ آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, اس میں سکون ہے, عافیت ہے. عورت کو عورت کے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں, کبھی بھی نہ رکھیں. تو یہی عافیت والا معاملہ ہے, اور شریعت کے بھی مزاج کے بھی زیادہ قریب یہی بات ہے.